الدین الخالص. وقال جل شأنه في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، اس دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو زندگی اور موت دے کر کے ایک بڑی آزمائش میں، ایک بڑے فتنے میں دوچار کر دیا. اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر و شر کے ذریعے بھی آزمائشوں میں گرفتار کر کے، فتنوں میں ملوث کر کے تمہیں آزمائیں گے. کبھی اللہ رب العالمین مال و دولت دے کر کے، دنیا میں بڑے عہدے اور منصب پر فائز کر کے بھی آزماتا ہے، اور کبھی اس کو ایسے لوگوں کا مواجہہ کرا کے جو اس کے دشمن ہو جایا کرتے ہیں، جو اس کی مخالفت پر بضد اڑے رہتے ہیں، اور دنیا میں اس کے لیے ماحول سازگار نہ ہو، ناموافق حالات پیدا کر کے بھی، اور کبھی شر اور برائی کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی آزمائش فرماتے ہیں. میرے بھائیوں، اس دنیا میں مسلمانوں کا جو حال اور مسلمانوں کی جو کیفیت اور جو حالت ہے، جو ناگفتہ بے ہے، جس کے بارے میں ماضی کے ایام میں کبھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آج مسلمانوں پر اس طرح کے بھی دور آ سکتے ہیں، ایسے زمانے سے بھی مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑ سکتا ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر پیشن گوئی فرما دی تھی. آپ نے صحیح بخاری کی روایت میں یہ بتلا دیا تھا اپنی امت کے لوگوں کو، اِنَّهُ لَا يَأْتِي الزَّمَانُ إِلَّا وَبَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، جو بھی زمانہ آئے گا، آنے والا مستقبل میں جو بھی وقت، جو بھی گھڑی مسلمانوں پر آئے گی، طاری ہوگی، جس حالات سے بھی مسلمان دوچار ہونے والے ہیں، وہ اپنے سے ماسبق اور گزشتہ ایام کے مقابلے میں بد سے بدتر ہوگا. فتنے اور آزمائش یہ بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی. اللہ رب العالمین کڑی سے کڑی آزمائش میں مسلمانوں کو گرفتار کرتے چلے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فرمایا کہ اندھیری رات کے تاریک اس میں رونما ہونے والے فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیکیوں کے کاموں میں جلدی کر لو. اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند رونما ہونے والے فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیکیوں میں جلدی کر لو. جب وہ وقت آ جائے گا، جب وہ فتنے کی گھڑی آ جائے گی، تو مسلمان آدمی مومن صبح کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہو جائے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو بہت ہی معمولی دنیاوی ساز و سامان کے عوض، حقیر چیز کے عوض وہ اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے دین کا وہ سودا کر بیٹھے گا. ایسے گھڑی میں اور ایسے فتنے کے دور میں جب یہ وقت ہم پر دوچار ہو جائے تو ہمارا کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، آگے انشاءاللہ باتیں اس تعلق سے ہوں گی. وہ مشہور حدیث بھی یہاں پہ آپ لوگوں کی نشاندہی کراتے چلوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں یہ بھی خبر دی، یوشک ان تتداعی علیکم الامم کما تداعی العقیلۃ الی قصعتها. ان قریب ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ
تم پر تمام امتیں، دنیا کی ساری قومیں، ساری اسلام دشمن طاقتیں، مسلمانوں کے سارے دشمن متحد ہو کر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے تم پر پل پڑیں گے، تم پر وہ ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح کھانے والا ایک دسترخوان پر موجود پیالے کی طرف لپک پڑتا ہے اور بفر پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کچھ کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا لا ولکنکم کثیرون بل انتم کثیرون ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تم تعداد میں کہیں سے بھی تم اور بقیہ دوسری قوموں کے مقابلے میں کم نہیں رہو گے، لیکن تمہاری حیثیت، تمہارا رعب و دبدبہ، تمہارا مقام و مرتبہ اور تمہارا دشمنوں کے دلوں میں وہ خوف نہیں رہے گا، لیکن تم سمندروں کی جھاگ کے مانند رہ جاؤ گے، جسے سمندر کی لہریں خس و خاشاک کے مانند اسے جدھر چاہیں ادھر بہا لے جاتی ہیں، تمہاری حالت بھی اس زمانے میں اسی طرح ہو جائے گی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، اور سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف ہی نکال دے گا۔ اب تمہارا دشمن تم سے جب ڈرے گا ہی نہیں تو تمہاری حالت کیسی ہوگی، یہ آج کے زمانے میں بہت اچھی طرح سے اس کو تصور کیا جا سکتا ہے اور اس کا عینی مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن جیسی بیماری ڈال دے گا، پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، یہ وہن ہے۔ جب دنیا کی محبت دلوں میں غالب ہو جائے، ہر ایک کام میں دنیا ہی نظر آئے، دین آخرت ایمان اور آخرت کا تصور ہمارے دلوں سے جب ختم ہو جائے، اور موت جس کو بندہ مومن کبھی ناپسند نہیں کرتا ہے، موت ایک دروازہ ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کا، موت ایک دروازہ ہے اپنے اعمال کے جزا و سزا پانے کا، موت ایک ذریعہ ہے اللہ رب العالمین سے مواجہہ کرنے کا اور اپنے انجام کو بحسن و خوبی پہنچنے کا۔ مومن اس کو کبھی ناپسند نہیں کرتا ہے، لیکن جب موت کو ناپسندیدہ شے تصور کر لیا جائے، دنیا کی محبت دلوں میں غالب ہو جائے، تو ایسے عالم میں اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں اور زیادہ کمزوری اور زیادہ دنیا کی محبت ڈال دے گا، اور تمہاری دین سے دوری اس قدر بڑھ جائے گی کہ تم دین سے دین کی طرف کس حالت میں تم لوٹ سکتے ہو، اپنے دین کی طرف تم کس طور پر پلٹ سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ وردیتم واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الى دینکم، جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، کوئی سامان ادھار خریدنے آدمی گیا اور وہ سامان خرید کر لایا، بعد میں وہ قیمت ادا نہ کر سکا تو سامنے والا اس کو اس سے کم قیمت دے کر کے وہ سامان اس سے واپس لے لے، تو یہ ہوتی ہے بیع عینہ، مطلب بے مطلب کی تجارت ہونے لگے گی، بے معنی، جو کسی بھی طور پر مسلمانوں کے لیے فائدہ مند اور کارآمد نہیں ہو سکتی ہے، اس طرح کی تجارت تم کرنے لگو گے۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، گایوں کی پوچھ کو پکڑ کر تم بیٹھ جاؤ گے، یعنی دنیاوی ساز و سامان کے پیچھے بالکل منہمک ہو جاؤ گے، دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، اسی پر خوش رہو گے، یعنی دنیا کمانے میں تم خوش رہو گے، دنیا ہی تمہارا مطمح نظر ہوگا، ولید مقصد ہو جائے گا۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ رب العالمین کے راستے میں جو اپنے نفس کے ذریعے جہاد کرنا ہے، سب سے بڑا جہاد بالنفس ہے، اپنے نفس کو کچلنا، جو برائیوں پر آمادہ کرنے والا، برائیوں پر برانگیختہ کرنے والا ہے، اس نفس کے خلاف جہاد کرنا، اور وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنا، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنانا بھی یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور اپنے زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے اس طرح جہاد کرنا، اگر یہ ساری چیزیں تم چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم، تو اللہ رب العالمین تم پر ایسی ذلت اور ایسی رسوائی اور ایسے عذاب
میں تم کو گرفتار کر لے گا اور تمہارے اوپر ایسے عذاب کو مسلط کر دے گا۔ لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم، کہ وہ عذاب اور وہ ذلت، وہ رسوائی، وہ پسپائی اللہ رب العالمین کبھی بھی تم سے ہٹائے گا نہیں، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ نہ جاؤ، لوٹ نہ جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اپنے رب کی طرف رجوع اور انابت اختیار کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے مکمل تابع فرمان ہو جاؤ، اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ تمہیں کوئی ایسے عذاب میں گرفتار کر لیا جائے، تمہارے اسلام سے بیزار ہو جانے کی وجہ سے، اسلام سے دور رہ جانے کی وجہ سے، اپنے اصل زندگی کے اپنے اصل مقصد کو بھول جانے کی وجہ سے تم کو ایسے عذاب میں کہیں دو چار نہ کر لیا جائے جس عذاب میں تمہاری کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس فتنے کے دور میں سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا فریضہ ہم پر یہ عائد ہوتا ہے۔ میں کچھ باتیں عرض کروں گا فتنوں سے کیسے بچا جائے۔ تو میں سب سے پہلے تو وہ حدیث ہم یاد کر لیتے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فتنوں سے بچنے کا یہ بہت ہی اعلیٰ معیار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی بنیادی سبب بتلایا کہ فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ کہ جو بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرتی رہے اور آپس میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرے، اس کو سیکھے سکھائے اور اس کو پڑھے پڑھائے، اس کی تعلیم حاصل کرے، تو اللہ رب ان کے لیے کیا فائدے ہیں؟ 4 فائدے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے بیان فرمائی جو علم کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، علمی مجالس میں، جلسے جلوس میں جو جاتے ہیں اور کتاب و سنت کی باتیں جو سننے کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، ان کے لیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 فائدے گنائے۔ الا نزلت علیہم السکینہ، پہلی چیز کہ ان پر اللہ رب العالمین کی جانب سے سکینت، اطمینان، دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اوپر سکینت طاری کر دی جاتی ہے، ان کو بڑا چین و سکون اور بڑی راحت محسوس ہوتی ہے ایسی مجلسوں میں۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ نے بارہا مشاہدہ کیا ہوگا، جب دل بڑی بے چینی کا اور قلق و اضطراب کے عالم میں جب دل گرفتار ہوتا ہے تو ہمیں دنیا اور مال و دولت اور ہمارے حساب و کتاب جو ہم نے دنیاوی ساز و سامان میں کر رکھے ہوتے ہیں وہ ہمیں کبھی سکون نہیں دیتا ہے۔ ہمیں سکون ملتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذکر میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے سنت کے تذکرے میں، ایسے علمی مجالس میں شریک ہو کر کے ہمارے دلوں کو اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ دوسرا فائدہ، سکینت اور اطمینان قلبی ان کو نصیب ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں کو پھیلا کر کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور چوتھا فائدہ، اللہ رب العالمین ان کا ذکر، ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود ملائے اعلیٰ میں عمدہ باعزت مکرم فرشتوں میں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندوں پر فخر و مباحات کرتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، السکینہ مغنم و ترکوہا مغرم، یہ سکینہ جو علم کی مجالس میں شریک ہونا، اگر اس میں انسان کے دلوں کو سکون وہاں پر بھی نہ ملے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کے لیے مغنم یعنی خیر و بھلائی کا باعث نہیں ہے، یہ اس کے لیے اور زیادہ تباہی اور رسوائی کا باعث ہے۔ جس کے دل اتنے زیادہ سخت و سیاہ ہو چکے ہوں اور اس کے دلوں پر اس قدر تالے پڑ چکے ہوں اور اس کے دلوں پر سیاہ نقطے اس قدر غالب آ چکے ہوں اور وہ اپنی برائیوں اور اپنے ظلم و ستم کی داستان سے، اپنے برے کالے کرتوتوں سے اس کے دل اتنے زیادہ سخت ہو چکے ہوں کہ وہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور ایسی مجلسوں میں بھی اس کو سکون اور راحت نہیں ملتا ہے۔ کتاب و سنت کی باتیں سن کر اس کو بیداری اس کے اوپر آتی ہے، اس کے دل کو چین و سکون نہیں ملتا ہے، تو اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جو علم سیکھتے سکھاتے ہیں، جو شریعت اسلامیہ کے علوم کے راستے میں سفر کرنے والے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو ایسے راستے پر چلے جس میں اللہ رب العالمین کا علم حاصل کرے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، کتاب و سنت کے علم کو سیکھے سکھلائے، یلتمس فیہ علما، اس میں علم کی جستجو اور تلاش میں رہتا ہے۔ علم یہاں پر دنیاوی علم نہیں مراد ہے، یہاں پر دینی علم مراد ہے، اور صرف سیکھنے سکھانے کی حد تک، تعلیم و تعلم کی حد تک وہ محدود نہیں ہے۔ یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت تک رسائی کے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں، اور اس کا راستہ جنت تک لے جانے والا اس کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلا سبب ہے فتنوں سے بچنے کا، فتنوں کے زمانے میں اپنی حفاظت کرنے کا، کہ ہم علمی مجالس میں شریک ہوں، کتاب و سنت کی تعلیم دینے والوں کے محفلوں میں، ان کے مجلسوں میں شریک ہو کر اپنے دلوں کو ان 4 فائدوں کے ذریعے، اپنے دلوں کے اندر ان 4 فائدوں کو گنوائیں، اور اپنے نامہ اعمال میں ان 4 فائدوں کو شمار کروائیں، اور ان 4 فائدوں سے ہم محظوظ ہوں۔ اور دوسرا سبب فتنوں سے بچنے کا، فتنوں سے دور رہنے کا، علماء حق کی طرف رجوع کرنا۔ جب آدمی فتنے کا زمانہ آ جائے تو جو اس زمانے کے حق پر قائم رہنے والے سلفی علماء ہیں، ان سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن فیروز الدیلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب انکار تقدیر کا فتنہ غالب ہو گیا تھا، جب لوگوں نے تقدیر کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا، تو ان کے دلوں میں بھی شیطان نے وسوسے ڈال دیے تھے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات شیطان نے ڈال دیے تھے۔ تو وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں فوراً سید القراء، استاد القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گیا، اور ان سے میں نے کہا قد وقع فی قلبی شیء من القدر فحدثنی لعل اللہ ان یذھبہ عنی، کہا کہ میرے دل میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں تقدیر کے معاملے میں، قدر کے مسئلے میں میرے اندر بھی شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا ہو گئے ہیں۔ فحدثنی، تو آپ مجھے بشیء، مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے، شاید کہ اس کے ذریعے، اس بات کے ذریعے اللہ رب العالمین میرے دل میں ان شکوک و شبہات اور ان وساوس کو دور فرما دے۔ تو انہوں نے کہا، بڑی جامع اور مانع وصیت ان کو کی، کہا کہ جان رکھو لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ عذبہم وہو غیر ظالم لہم، اللہ رب العالمین اگر تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب میں گرفتار کر لے تو اللہ رب العالمین انہیں عذاب دینے والا ان پر ظالم نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین ان پر کبھی ظلم نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہے یہ سب کچھ، سارے آسمان و زمین و پوری کائنات، انسان و جنات، سب کچھ اسی کی ملکیت ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سب کا مالک وہی ہے۔ اب کوئی مالک اپنی ملکیت میں اس کو پورا تصرف کرنے کا اختیار ہے، وہ جو چاہے اس سے کرے، اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ولو رحمہم کانت رحمتہ خیر من اعمالہم، اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے تو اللہ رب العالمین کی رحمت یہ ان کے اعمال سے زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اعمال کر لیے تو اللہ رب العالمین ہمارے عمل کرنے کی وجہ سے ہی ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، نہیں، جب تک اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی انسان کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے تو میں وہ مشہور حدیث آپ کو سناتا، اس لیے میں آگے بڑھوں گا۔ اور انہوں نے آگے کہا وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، اگر تم زمین میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالو اللہ رب العالمین کے راستے میں، ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، تو اللہ رب العالمین تم سے وہ خرچ کیا جانے والا سونا، صدقہ و خیرات جو احد پہاڑ کے برابر تم خرچ کر ڈالو، وہ بھی اللہ رب العالمین تم سے ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، حتی تؤمن بالقدر، یہاں تک کہ تم تقدیر پر صحیح معنوں میں ایمان نہ رکھو۔ اگر تقدیر پر تم نے ایمان نہیں لائے اور تمہارے دل میں اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے اور وسوسے پیدا ہو گئے تقدیر کے مسئلے میں،
اگر ولو مت علی غیر ھذا لدخلت النار، اگر تم نے اس وسوسے اور شکوک و شبہات کو جو تقدیر کے تعلق سے تمہارے دل میں پیدا ہو گئے، اگر یہ ختم نہیں ہوئے اور اسی پر تمہاری اگر موت ہو گئی، لدخلت النار، تو تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہی نصیحت ان کو 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو سیم یہی نصیحت کی۔ وہ 3 صحابہ کے بعد اس کے بعد گئے، وہ 3 صحابہ نے بھی ان کو یہی نصیحت اور وصیت فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ دوسری چیز ہے علماء حق کی طرف رجوع کرنا۔ اور تیسری چیز، اللہ رب العالمین، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کا اس میں 2 بنیادی اصول بیان فرمائے۔ دین کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، اور انہی بنیادی اصولوں پر چل کر کے انسان اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتا ہے، کیونکہ فتنوں سے بچنے کا راستہ شریعت اسلامیہ کی طرف رجوع، ایمان اور عقیدے میں پختگی پیدا کر لینا، اور قرآن و سنت کا صحیح علم اور اس کے بارے میں صحیح آگاہی حاصل کر لینے کے بعد ہی آدمی فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ فرمایا کہ سارے مومنوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی فریضہ ہونا چاہیے، اس کو بھی ادا کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، کہ مسلمانوں میں ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے کے علاوہ ایک ایسی ٹیم اور ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے لیتفقہوا فی الدین، جو اللہ رب العالمین کے دین کے معاملے میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، علم و بصیرت حاصل کرے۔ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے دین سیکھنے سکھانے کے ساتھ اس کو دنیا میں کہاں پر کیا کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے اور کس چیز پر عمل کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت حاصل کرنی ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے۔ دین کو سیکھنا سکھانا اور اس میں صحیح سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اس میں بصیرت پیدا کرنا، ایمان اور عقیدے اور منہج میں پختگی پیدا کرنا، یہ بھی ایک مسلمانوں کے گروہ کے اندر یہ کام بھی ہونا چاہیے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تیسرا فریضہ، یہ فریضے تو 2 ہی بیان کیے، لیکن ان علماء پر، ان دعات پر جو اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، دین سکھاتے، سیکھتے سکھاتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، بصیرت کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا کام صرف لوگوں تک دین کو پہنچا دینا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بیان کر دیا، ہم پر سے ذمہ داری ختم ہو گئی، ان کو اس آیت کریمہ میں غور کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، صرف بتلا دینا یہ کافی نہیں ہے، امت کو تبلیغ کر دینا ہی کافی نہیں ہے۔ تبلیغ کا کس قدر فائدہ ہوا، ہماری باتیں لوگوں پر کس قدر مؤثر ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، ہماری باتوں کا لوگوں پر فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، مثبت انداز میں، منفی انداز میں، جو بھی مثبت پہلو اختیار کرنا چاہیے، منفی پہلو سے دریغ اور احتراز کرنا چاہیے۔ ہماری دعوت کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس کو بھی جانچتے رہنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری دعوت کس قدر مؤثر ہوئی۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کے پاس واپس لوٹیں، تاکہ وہ ڈریں، احتیاط کا راستہ اختیار کریں، دین کے بارے میں وہ اتنے زیادہ غافل و بے پرواہ نہ ہو جائیں۔ ان کی ہمیشہ ان کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے، ان کا جانچ اور محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، کتاب و سنت کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونا، یہ بھی ضروری ہے فتنے کے زمانے میں، فتنے کے دور میں۔ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جب ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بہت فصیح و بلیغ نصیحت کی، جس سے ہماری آنکھیں بہہ پڑی اور ہمارے دل خوف میں مبتلا ہو گئے، تو اس میں انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، کہ میں تم کو ایسی شریعت اور ایسے دین اور ایسے اسلام اور ایسے عقیدے اور ایسے منہج پر چھوڑے جا رہا ہوں
جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح واضح ہے، جس دین میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے معاملے ہم بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، دین آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس دین کو، اس قرآن کو، اس شریعت کو ہم نے آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ جو خود سے اپنے دل میں قرآن و سنت کی نصیحت پیدا کرنا چاہتا ہے اور نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ نے دین کو، شریعت کو فطرت کے عین مطابق، انسانی فطرت کے عین مطابق اس کو آسان بنایا ہے۔ جو چاہے اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو سکتا ہے اور اپنے لیے کامیابی وہاں کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، اپنا اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنا نام کامیاب ہونے والے بندوں میں شمار کروا سکتا ہے۔ اس کے آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بکثرت اختلافات دیکھے گا، بہت اختلافات کا سامنا اس کو ہوگا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، تو فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑنا، اس فتنے کے دور میں جب اختلافات کا زمانہ آ جائے تو تم سنت کو لازم پکڑنا، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، جو نیکوکار ہیں، جن کو نیکی اور تقوی کی ہدایت دی گئی اور ان کے دلوں میں نیکی اور تقوی اور ایمان کو ودیت کر دیا گیا، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم آنے والے قیامت تک آنے والے ہیں مسلمان، تم بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ ایمان لائے، تم بھی دین و اسلام و شریعت اللہ کے قانون کو ایمان اور عقیدے و منہج میں اسی طرح پختہ ہوئے جس طرح یہ صحابہ ہوئے، تب تو تم کامیاب ہو اور تب تو تم ہدایت پانے والے ہو۔ اگر صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا عقیدہ، صحابہ جیسا اسلام ہم نے نہیں اپنایا اور اس تعلیمات کو ہم نے نہیں اختیار کیا تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو اور اس کو دانتوں سے تھامے رہو، اس کو پکڑ کر رکھو، اس کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اس کو چھوڑ کر انسان فتنوں میں ملوث ہو جائے گا، وہ فتنوں سے دوچار ہو جائے گا۔ میں ان 4 باتوں کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اس جہان فانی میں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور شریعت مطہرہ کا سچا اور پکا پابند بنا کر زندہ رکھ، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، فتنوں کے دور میں ہمارے قدم کو نہ اکھاڑ رب العالمین، تو ہمارے قدم کو مضبوطی کے ساتھ اسلام پر جمائے رکھنا، اور جب ہماری موت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔